بسم اللہ الرحمن الرحیم ومحصوله ما ذكره بعض المحققين حيث قال كما أن في الخارج موجودا قائما بذاته وموجودا قائما بغيره كذلك في الذهن معقول هو مدرك قصدا ملحوظا في ذاته يصلح أن يحكم عليه وبه ومعقول هو مدرك تبعا وآلة لملاحظة غيره فلا يصلح لشيء منهما. بسم اللہ الرحمن الرحیم ومحصولہ ما ذکرہ بعض المحققین. یہاں سے علامہ شارح جامی اس کتاب کی مشکل ترین بحث محصول اور حاصل کی بحث اس کو شروع کر رہے ہیں. اس کتاب کی بڑی مشہور اور مشکل ترین بحث ہے اور اس پہ الگ سے بھی اس بحث کو حل کیا گیا اور اس پر کام کیا گیا، شروعات لکھی گئی اس حوالے سے. اچھا، اب سب سے پہلے چند چیزیں سمجھیں اس بحث کے متعلق. سب سے پہلے علامہ شارح جامی اس محصول والی جو بحث ہے اس کو یہاں انہوں نے ذکر کیوں کیا ہے، تو اس میں سب سے پہلے تو یہ سمجھیں، یہ جو پیچھے مفصل کی شرح اذا کی عبارت نقل نہیں کی، الضمیر فیما دل علی مانن فی نفسہ یرجع الی مانن، یہ جو مفصل کی شرح اذا کی جو عبارت ہے اس میں اجمال تھا. اسی کی تفصیل کے لیے علامہ شارح جامی نے فرمایا ومحصولہ، اس کو حاشیے میں ذکر کیا. دیکھیں، وَلَمَّا كَانَ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ فِي الْإِيدَاءِ مُجْمَلًا فَفَصَّلَهُ بِقَوْلِهِ وَمَحْصُولُهُ، کہ جب مفصل کی جو شرح اذا ہے اس کی عبارت میں اجمال تھا تو اسی کی تفصیل کے لیے علامہ شارح جامی نے فرمایا وَمَحْصُولُهُ. ایک یہ مقصد ہے. دوسرا، بعض حضرات کا رد کرنے کے لیے جو کہتے ہیں کہ معنی اسمی اور معنی حرفی کے درمیان کوئی، ان کا رد کرنے کے لیے اور یہ وضاحت کریں گے یہاں علامہ کہ زمین آسمان کا فرق ہے معنی اسمی اور معنی حرفی کے درمیان. تیسری وجہ، اسم کی تعریف میں جیسے شیخ نے ذکر کیا الاسم ما دل علی مانن فی نفسی، اسم کی تعریف میں آتا ہے مانن فی نفسی اور حرف کی تعریف میں آتا ہے مانن. اس کا کیا مطلب ہے مانن فی نفسی کا اور مانن؟ تو اس بحث کے اندر اس کا بھی مطلب بیان کریں گے. اس کے پیش نظر اس عبارت کو انہوں نے اس بحث کو یہاں ذکر کیا. چوتھی وجہ، علماء نحو نے اسم کی بہت ساری کیا کی ہیں تعریف اور ہر ایک پر اعتراض ہے، تو شیخ جامی نے اس بحث کو نقل کرنے کے بعد اسم کی تعریف جو ذکر کی ہے کہتے ہیں وہ ہر اعتبار سے جامع اور معنی، اس پر کسی اعتبار سے اعتراض نہیں کیا جا سکتا. اس لیے انہوں نے ان چند اغراض کے پیش نظر یہ محصول اور حاصل والی عبارت کو یہاں کیا کیا ذکر. دوسری بات، محصول مصدر ہے کس سے؟ حاصل آتے ہیں اور حاصل کے معنی میں ہے. پھر اس کے معنی بیان کیے کہ حاصل کا معنی ہر شے کا بقیہ، اسی طرح سے ہاں میں حاصل الشیء و محصول بقیتہ، شے کا جو بقیہ ہوتا ہے اس کو حاصل اور محصول کہا جاتا ہے. یہ اس کی کیا ہوگی صیغوی تحقیق. اب دونوں میں فرق تھوڑا سا سمجھے. محصول اس کو کہتے ہیں جو کسی شے سے تکلف سے اور دشواری سے حاصل ہو، اور حاصل اس کو کہتے ہیں جو کسی شے سے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ آسان کو پہلے ذکر کرنا چاہیے تھا حاصل کو، اور محصول جو مشکل ہے اس کو، تو اس کا جواب دیا کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، پہلے مشکل اور بعد میں. قرآن کے اسلوب کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے پہلے محصول کا ذکر کیا اور بعد میں حاصل کا ذکر کیا. اس کے بعد تیسری بات جو آپ نے سمجھی وہ یہ ہے کہ یہ جو محصول والی عبارت ہے، کون سی والی؟ یہ حاصل تک یہ شیخ جامی کی عبارت نہیں ہے، بلکہ یہ میر سید شریف جرجانی کی عبارت ہے، اور بعض المحققین سے مراد سید سند ہے، یعنی میر سید شریف جرجانی. ان کی یہ عبارت کہاں؟ حاشیہ رضی میں، جو علامہ رضی کی کتاب ہے نا، اس یہ حاشیے میں، حاشیہ رضی میں انہوں نے اس عبارت کو نقل کیا. وہاں بھی ان حضرات کا رد کرنے کے لیے جنہوں نے کہا معنی اسمی اور معنی حرفی میں کوئی، وہاں سے شیخ جامی نے اس عبارت کو یہاں کیا کیا؟ نقل کیا. اس کے بعد چوتھی بات سمجھیں، اس کے تین حصے ہیں. اس بحث کے کتنے حصے ہیں؟ پہلا حصہ محصولہ سے لے کر فعل ابتداء تک، دوسرا حصہ فعل ابتداء سے لے کر حاصل تک،
اور تیسرا حصہ پھر حاصل سے لے کر وَإِذَا عَرَفْتَ تک. وَإِذَا، اچھا پہلے حصے میں کس میں؟ ایک عقلی چیز کو، معقول کو محسوس کے ساتھ تشبیہ دے کے، کس کو؟ تشبیہ دے کر انہوں نے فرق واضح کیا کس کے درمیان؟ معنی اسمی اور معنی حرفی کے درمیان. فل ابتداء جو دوسرا حصہ، اس میں ایک مثال کے ذریعے سے ان کے درمیان فرق کی کیا کی ہے؟ وضاحت کی ہے. اور حاصل میں یہ بیان کیا کہ وضع کے اعتبار سے بھی اسم اور حرف کے معنی میں فرق ہے. معنی اسمی کلی ہوتا ہے اور معنی حرفی جزئی ہوتا ہے، تو وضع کے اعتبار سے بھی ان کے درمیان کیا ہے؟ فرق ہے. اب پہلا حصہ ہے، پہلے حصے میں کیا کیا بتائیں جی؟ ایک معقول کو کس کے ساتھ تشبیہ دی؟ اور اللہ رسول کے کلام میں بھی یہ چیز موجود ہے، جیسے حدیث پاک کا مفہوم ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے کے حضرت ابو ذر ساتھ ہیں، تو خزاں کا موسم تھا. حضور نے ایک ٹہنی کو پکڑا، درخت کی ٹہنی کو، اس کو حرکت دی تو پتے گرنا شروع ہو گئے. کیا ہو گیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر دیکھ رہے ہو؟ جی دیکھ رہا ہوں. فرمایا جب بندہ مومن نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ بھی یوں جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں جیسے یہ پتے جھڑ رہے ہیں، جیسے. اب دیکھیں، ٹہنی حصی چیز ہے، ٹہنی اس کو حرکت دی جب تو اس سے پتوں کا گرنا یہ بھی نظر آتا ہے، یہ بھی حصی چیز ہے کہ نہیں؟ نماز میں گناہ نظر آتے ہیں، ان کا گرنا نظر آتا ہے. تو یہ ایک عقلی چیز کو سمجھانے کے لیے کہ یوں گناہ گرتے ہیں، جیسے عقلی چیز کو سمجھانے کے لیے اللہ کے رسول نے ایک حصی چیز کے ساتھ کیا دی؟ اس کی. اسی طرح یہاں ہوا ہے کہ ایک معنی جو عقلی چیز ہے، معنی اس کو سمجھانے کے لیے ایک حصی چیز جو دار ہے، اس یوں لگا لیں کیا؟ دار، اس کے ساتھ کیا دی گئی؟ تشبیہ دی گئی، تاکہ یہ عقلی چیز کیا ہو جائے؟ سمجھ آ جائے. تو اب اس کی تفصیل دیکھیں. یہ بات بڑی توجہ طلب ہے کہ جو ظرف ہے نا، ظرف کس کو کہتے ہیں؟ برتن کو. ظرف دو طرح کا ہے. یہ جو خارج ہے یہ بھی ظرف ہے اور ہمارا ذہن بھی ظرف ہے. یہ جتنی بھی چیزیں پائی جاتی ہیں، میں اور آپ، یہ کتاب، یہ آپ کے سامنے جو ڈیکس ہے، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ خارج میں پائی جاتی ہیں. یہ خارج ان کے لیے ظرف ہے، ان کے لیے. اور معانی، مفاہیم کس میں پائے جاتے ہیں؟ تو دماغ کن کے لیے ظرف ہوا؟ معانی کے لیے. شاباش. تو پتہ چلا ظرف کتنی طرح کا ہے. جس طرح گلاس میں پانی ہو تو پانی مظروف ہے اور گلاس ظرف ہے، اس طرح ذہن بھی کیا ہے؟ ظرف ہے. کن کے لیے؟ معانی ذہن میں پائے جاتے ہیں. تو ظرف کتنی طرح کا ہوا؟ دو طرح کا. اچھا، اب خارج میں جو چیزیں پائی جاتی ہیں ان کے لیے خارج ظرف ہے، جو ذہن میں چیزیں پائی جاتی ہیں ان کے لیے ذہن ظرف ہے. تو جس طرح خارج میں جو چیزیں پائی جاتی ہیں وہ دو طرح کی ہیں. آپ اگر توجہ کریں تو وہ کتنی طرح کی ہیں؟ کچھ خارج میں جو چیزیں پائی جائیں گی اس کو دوسرے لفظوں میں کیا کہیں گے؟ موجود خارجی. موجود وہ کتنی طرح کا ہے؟ ایک نمبر 1 جو قائم بذاتی ہی ہو، وہ موجود خارجی. جو کیا ہوتا ہے؟ جو کسی اپنے وجود میں کسی محل کا محتاج، جیسے جوہر ہے. اور دوسری قسم جو اپنے وجود میں غیر کا موجود محتاج ہو، جو قائم بغیر ہی ہے. جو کیا ہے؟ قائم، یعنی جو اپنے پائے جانے میں اپنے وجود میں محل کا محتاج ہے. محل ہو تو وہ ہے، ادروائز وہ. جیسے عرض اور صفات لگا لیں، یہ صفات اپنے موصوف کے ساتھ لگ کر قائم ہے، الگ سے. سمجھ آ گئی؟ اسی طرح جیسے رنگ میں دیکھیں کہ سواد اور بیاض، اگر محل ہوگا تو سواد اور بیاض پائے جائیں گے. اگر محل موجود نہیں تو یہ اسود اور ابیض، یہ سیاہی اور سفیدی یہ پائی نہیں جائے گی. یہ اپنے وجود میں محل کے محتاج ہیں. سمجھ آ گئی؟ تو یہ رنگ کیا ہوئے؟ قائم بغیر ہی ہوئے. قائم. سمجھ آ گئی؟ کچھ پلے پڑا. اچھا، اب اس کے بعد جس طرح خارج میں چیزیں کتنی طرح کی ہیں، اسی طرح جو ذہن میں معنی پائی جاتے ہیں وہ بھی دو طرح. سمجھ آ گئی؟
اب جو چیزیں ذہن میں پائی جاتی ہیں موجود ذہنی، ذہن میں، اس کو دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں معقولات، دوسرے لفظوں میں معنی جو ذہن میں آتے ہیں، ذہن میں پائے، ان کو کیا کہتے ہیں؟ یہ جو ذہن میں چیزیں آتی ہیں، یہ جو معقولات ہیں، یہ بھی کچھ معقولات وہ ہوتے ہیں جو مدرک بالذات ہوتے ہیں، جو یعنی عقل قصداً اور بالذات ان کی طرف متوجہ ہوتی ہے، توجہ کرتی ہے، اور قصد اور ارادے سے جب ان کی طرف قصد اور ارادہ ہوتا ہے تو اس سے وہ ذہن میں آتے ہیں اور معلوم ہو جاتے ہیں۔ اور کچھ معقولات وہ ہوتے ہیں کہ عقل قصداً اور بالذات ان کا ادراک نہیں کرتی، وہ مدرک بالذات نہیں ہوتے بلکہ یعنی قصد اور ارادہ تو کچھ اور ہوتا ہے لیکن طبعاً ان کا بھی ادراک ہو جاتا ہے۔ قصد اور ارادہ تو کسی اور کا ہوتا ہے لیکن طبعاً ان کا بھی، اس کو کہتے ہیں مدرک بالطبع۔ سمجھ آگئی کہ عقل میں آنے والی کچھ چیزیں اس طرح کی بھی ہوتی ہیں۔ سمجھ آگئی؟ مثال جیسے بازار میں آپ گئے، آپ نے آئینہ لینا ہے۔ کیا لینا ہے؟ آئینہ لینا ہے تو آپ بازار میں دیکھیں گے، آئینہ چیک کریں گے، اس میں اس کا فریم دیکھیں گے کہیں سے ٹوٹا تو نہیں ہے، پھر آگے پیچھے سے دیکھتے ہوئے آپ اس میں شکل کو بھی دیکھیں گے۔ اگر آپ کو صاف شفاف آتی ہے شکل تو آپ اس آئینے کو، اور اگر آئینہ دھندلا ہے، آپ کو وہ شکل صاف شفاف نظر نہیں آ رہی تو آپ آئینے کو نہیں خریدیں گے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اب یہاں بازار کے اندر آپ نے جب آئینہ خریدنا تھا تو آپ نے شکل کو بھی کیا کیا ہے؟ اور یہاں قصد اور ارادہ کس کا تھا؟ آئینے کو دیکھنا، شکل کو۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ لیکن طبعاً اس کا بھی کیا ہو گیا؟ ادراک ہو گیا۔ قصداً اور بالذات تو آئینہ تھا اور طبعاً اس کا بھی کیا ہو گیا؟ لیکن جب آپ آگے گھر میں لے کے آئینے کو لگا دیا ہے، آپ نے کسی پروگرام میں جانا ہے، کس میں جانا ہے؟ آپ بن سنور کے آپ کس کے سامنے آتے ہیں؟ وہاں آپ نے کس کو دیکھا؟ اپنی صورت کو دیکھا کہ میں کیسا لگ رہا ہوں، تو اس کے ساتھ ساتھ وہ آئینہ بھی نظر آیا۔ سمجھ آئی؟ آئینہ اور وہ فریم سارا نظر آیا کہ نہیں؟ یہاں صورت کو دیکھ، قصداً اور ارادہ تن کس کا ادراک کرنا تھا؟ صورت کا، اپنی شکل کا۔ لیکن جو آئینہ نظر آیا تو وہ بھی طبعاً، صورت کو دیکھا تو طبعاً آئینہ بھی نظر آ گیا۔ تو چیز ایک ہے، آئینہ، سمجھ آئی؟ چیز ایک ہے، کبھی اس کا ادراک کیا ہوتا ہے؟ قصداً اور ارادتاً ہوتا ہے، کبھی وہ مدرک بالقصد ہوتی ہے اور کبھی مدرک بالطبع ہوتی ہے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو اب کہتے ہیں جو چیز کس میں آتی ہے؟ بولیں، ذہن میں جو آتی ہے وہ بھی کیا ہوتی ہے؟ دو، نمبر 1 جو مدرک بالذات ہو، عقل جس کی طرف قصداً اور ارادتاً متوجہ ہو، یہ جو ہے جو مدرک بالقصد ہوتی ہے یہ ملحوظ فی ذاتی ہی ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ یہ محکوم علیہ اور محکوم بھی بننے کی، اور جس کا ادراک طبعاً ہو، جو مدرک بھی، سمجھ آگئی؟ یہ چیز جو ہے یہ ملحوظ فی ذاتی ہی نہیں ہوتی بلکہ عقل اس کو دیگر مدرکات کے ادراک کا آلہ بناتی ہے، یہ محکوم علیہ اور محکوم بھی بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ تو اب جو ذہن میں چیزیں آتی ہیں اس میں جو وہ معقولات جو مدرک بالقصد ہیں، ان کی مشابہت کس سے ہوئی؟ موجود خارجی کے قائم بذاتی ہی کے ساتھ، اور جو مدرک بالطبع ہے اس کی مشابہت کس کے ساتھ ہوئی؟ موجود خارجی کے قائم۔ تو جس طرح قائم بذاتی ہی اور قائم بغیر ہی میں بڑا فرق ہے، اسی طرح جو معنی اسمی معنی چیز ایک ہے
لیکن معنی اسمی ہوتا ہے مدرک بالقصد، مدرک، اور معنی حرفی ہوتا ہے، تو اس میں زمین آسمان کا کیا ہے فرق ہے. سمجھ آگے کہ نہیں؟ معنی اسمی کیا ہوتا ہے؟ ملحوظ فی ذاتی ہی ہوتا ہے، محکوم علیہ اور محکوم بھی بننے کی. اور جو معنی حرفی ہے یہ اور غیر کے لحاظ کا اعلیٰ ہوتا ہے، غیر کے لحاظ کا. جیسے سرت من البصرۃ الی الکوفہ میں جو من ہے، یہ من اعلیٰ ہے کس کا؟ سیر اور بصرہ کے درمیان جو نسبت ہے اس کے لیے، سیر اور بصرہ کے درمیان نسبت کو بیان کرنے کا گویا ایک کیا ہے. تو جو مدرک بالطبع ہوتا ہے یہ ملحوظ فی ذاتی ہی نہیں ہوتا، اور یہ محکوم علیہ اور محکوم بھی بننے کی صلاحیت. اور حاصل اور خلاصہ یہ نکلا کہ جو معنی اسمی ہوتا ہے یہ مدرک بالقصد ہوتا ہے، ملحوظ فی ذاتی ہی ہوتا ہے، محکوم علیہ اور محکوم بھی بننے کی صلاحیت رکھتا ہے. جبکہ جو معنی حرفی ہے، جو معنی ہے یہ مدرک بالطبع ہوتا ہے اور ملحوظ فی غیر ہی ہوتا ہے، اور یہ محکوم علیہ اور محکوم بھی بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا. تو اس طرح یہ ایک فرق ہو گیا کس کے درمیان؟ معنی اسمی اور معنی. ترجمہ دیکھیں جی. وَمَحْصُولُهُ میں ہو ضمیر کا مدیہ مَا قَالَ الْحَادِبُ فِي الْإِيضَاحِ شرح المفصل، اور اس کا محصول کس کا والا؟ مفصل کی شرح ایضاح میں جو شیخ نے کہا اس کا محصول وہی ہے جس کو بعد محققین نے ذکر کیا. بعد محققین سے مراد سید شریف. کہاں ذکر کیا؟ حاشیہ رضی میں، کہ کہا کہ جس طرح خارج میں جو چیز ہوتی ہے، جو چیز وہ دو طرح کی ہوتی ہے. نمبر 1 موجوداً قائماً بذاتی ہی، نمبر 1 وہ موجود خارجی جو، اور نمبر 2 موجوداً قائماً بھی وہ موجود خارجی جو قائم جیسے عرض ہے. جیسے کہتے ہیں جس طرح خارج میں چیز دو طرح کی ہے، شیخ فرماتے ہیں کذالک فی الذہن معقول، اسی طرح جو چیز ذہن میں آتی ہے، جن چیزوں کے لیے ذہن ضرب بنتا ہے وہ بھی دو طرح کی ہیں. وہ جو ذہن میں آئے گی اس کو کیا کہیں گے؟ معقولات. نمبر 1 ایک معقول وہ ہوتی ہے ہوا مدرک قصدن، ہوا مدرک و معقول ہوا مدرک طبعا. ایک معقول وہ ہوتی ہے جس کا قصدن ادراک کیا جاتا ہے، جس کا ملحوظاً فی ذاتی ہی، جس کا فی نفسی ہی لحاظ کیا جاتا ہے. عقل فی نفسی ہی جس کی طرف کیا ہوتی ہے؟ متوجہ. کہتے ہیں یصلح ان یحکم علیہ و بہ، واو او کے معنی میں یہ محکوم علیہ یا محکوم بھی بننے کی کیا رکھتا ہے. اور دوسرا معقول وہ ہوتا ہے جو مدرک بالطبع ہوتا ہے، یعنی عقل قصدن و بذات اس کا ادراک نہیں کرتی، اس کا ادراک طبعاً ہو جاتا ہے، اس کا ادراک. سمجھ آگی کہ نہیں ہے؟ یہی وجہ ہے وہ قربانی جب کی جاتی ہے تو قربانی میں بھی بندے کا قصد اور ارادہ جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے بھلا؟ رضائے الہی کا حصول. گوشت نہیں، گوشت تو حاصل ہو جانا ہے. اور سمجھ نہیں آئی؟ تو مقصود کیا ہونا چاہیے؟ تو طبعاً وہ بھی حاصل ہو جائے گا. کیا بھلا؟ تو سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو کہتے ہیں ایک معقول وہ ہوتا ہے، ایک جو کیا ہو مدرک بالطبع ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ یعنی طبعاً اس کا کیا ہو جاتا ہے؟ اس کا قصد اور ارادہ. اور وہ اعلیٰ ہوتا ہے اپنے غیر کے لحاظ کا، یعنی دیگر مدرکات کا اس کو کیا بنایا جاتا ہے؟ اعلیٰ بنایا جاتا ہے. دیگر مدرکات کا اس کو، جیسے جب آپ نے تصویر بازار میں دیکھی حسان، تو آپ کو جب صاف شفاف نظر آئی تصویر تو آپ نے اس کے تصویر کے صاف شفاف آنے کو آئینے کی خریداری کا ذریعہ بن کے آئینہ اچھا ہے، اس کی وجہ سے آپ نے آئینے پر کیا لگایا؟ حکم لگایا، اچھا ہونے کا حکم لگایا. سمجھ آئی؟ اور اگر آپ کو تصویر کیا نظر آتی ہے؟ دھندلی، تو آپ تصویر کے دھندلا ہونے سے کیا کریں گے؟ برا ہونے کا حکم لگائیں گے. اب وہاں دیکھنا تو آئینے کو تھا، تصویر کو نہیں تھی، لیکن تصویر کا دھندلا آنا یا تصویر کا
صاف شفاف آنا، یہ آلہ بنا آئینے کے اچھا ہونے کا یا آنے کے اچھا نہ ہونے کا، اور کچھ پلے پڑا ہے کہ نہیں جی۔ چلیے جی، تو کہتے ہیں یہ جو مدرک بالطبع ہوتا ہے یہ محکوم علیہ اور محکوم بھی بننے کی صلاحیت نہیں، یہ معنی اسمی حرفی ہوتا ہے، یہ معنی ہے